ورلڈ پاور کی دوڑ میں چین نے اپنا قدم رکھ دیا۔ ناظرین، بیجنگ کی ایک صبح سورج ابھی پوری طرح ابھرا نہ تھا مگر روشنی نے افق کو چیر دیا۔ دارالحکومت کے مرکزی ایونیو پر ہزاروں فوجی قطاروں قطار کھڑے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ زمین کو دہلا رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور جلال تھا۔ چین جنگ عظیم دوم میں جاپان کو شکست دینے کی خوشی نہیں بلکہ وہ جاپان کو، امریکہ کو، یورپ کو اپنا مستقبل کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ جشن نہیں بلکہ دھمکی تھی، یہ پریڈ نہ تھی بلکہ پیغام تھا۔ یہ دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر اب کسی نے چین کی طرف آنکھ اٹھائی تو وہ آنکھ نکال دی جائے گی۔ صدر شی جن پنگ اس دن بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا سکون مگر پیغام کے اندر آگ چھپی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کو آج جنگ اور امن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پھر امریکہ کی طرف اشارہ کیا اور کرتے ہوئے بولے، چینی گاؤن کبھی کسی دھونس جمانے والے سے مروب نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ سننے والوں کے کانوں میں سیدھے نہیں بلکہ دل کے اندر جا کر زخم چھوڑ گئے۔ امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے، جاپان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، یورپ کے اخبارات نے سرخیاں لگانا شروع کر دی۔ کیا چین جشن منا رہا ہے؟ جنگ عظیم سوم کی تیاری۔ چین نے اس موقع پر جو کچھ دکھایا وہ صرف ہتھیاروں کی نمائش نہ تھی بلکہ دنیا کے لیے کھلا اعلان تھا۔ پریڈ کا سب سے بڑا اور حیران کن لمحہ DF-5C برازمی میزائل کی رونمائی جو منظر عام پر آیا۔ یہ میزائل 12 سے 20 ہزار کلومیٹر نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی حصہ اس کی پہنچ سے باہر نہیں۔ یہ میزائل بیک وقت امریکہ، یورپ، دیگر خطوں کو اپنی زد میں لے سکتا ہے۔ گویا چین نے واضح پیغام دیا، اگر اس چیلنج کیا گیا تو وہ پوری دنیا کو لرزا دے گا۔ یہ میزائل سائلوں سے لانچ ہوتا ہے اور یہ بیک وقت کئی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دشمن کے دفاعی نظام کو دھوکہ دے کر ہدف کا نشانہ بناتا ہے۔ یوں لگتا ہے چین نے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا، اگر تم ہمیں گھیرنے کی کوشش کرو گے تو ہم پوری دنیا کو لپیٹ دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چین نے یہ کچھ اس سال کیوں کیا؟ یہ محض جاپان پر فتح کی یاد یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی؟ اصل میں خطہ اس وقت آگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ امریکہ، اس کے اتحادی مسلسل چین کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ جاپان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، تائیوان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، فلپائن میں امریکی بحری بیڑا تعینات کر دیا گیا ہے۔ چین نے اس صورتحال کا جواب دینے کے لیے ایک دن چنا، پوری دنیا کو دکھا دیا وہ تیار ہے۔ اس پریڈ کا پیغام صرف ایک تھا، جنگ مسلط ہوئی تو چین پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ آگے بڑھے گا اور اس کے راستے میں آنے والا خاک کوئی بھی ہو مارا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ چین کے اس مظاہرے پر دنیا بھر میں رد عمل آنا بھی شروع ہو گیا۔ خاص طور پر یورپ کی نیندیں اڑ گئیں۔ فن لینڈ صدر ایلیکس سیدھی بات کہہ ڈالی کہ یہ سب مغربی اتحاد کو توڑنے کی کوشش ہے۔ بات عام نہیں ہے، یورپ کے دل میں پہلی بار یہ خوف بیٹھا ہے کہ ایشیا اب صرف تماشائی نہیں رہا بلکہ کھیل کا اصل کھلاڑی بن گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی اس دوران بیجنگ میں ہوا۔ اس اجلاس میں روس کی صدر پیوٹن، اردگان، وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر اعظم مودی شریک تھے۔ 20 ممالک کے سربراہ ایک جگہ بیٹھے، مغرب کے کانوں میں گھنٹی بجی کہ دنیا دو حصوں میں بٹ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر جاپان کے لیے وہ دن بھی تازہ ہو گئے جب اس نے دوسری جنگ عظیم میں گھٹنے ٹیکے تھے۔ جاپان کے لیے چین کا یہ مظاہرہ ایک زخم کریدنے سے کم نہ تھا، لیکن جاپان اب امریکہ کے باہوں میں پڑا ہے، کھل کر جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر چین کو روکے۔ لیکن کیا جاپان کے پاس اتنی سخت ہے؟
امریکہ اس وقت بظاہر خاموش ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہے، پریشان ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر جنگ کا بگل بجا تو اس بار میدان صرف ایشیا نہیں بلکہ یہ جنگ براہ راست امریکہ کے دروازے تک پہنچے گی۔ چین کے DF-5C میزائل نے امریکہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کب تک دنیا کے تھانے دار کا کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کے اخبارات لکھ رہے ہیں چین کی پریڈ نے سر جنگ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا یہ واقعہ جنگ عظیم سوم کی تیاری ہے یا پھر طاقت کا عملی مظاہرہ تاکہ دشمن دل ہی دل میں ڈر کے پسپا ہو جائے؟ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت کا یہ کھیل ہمیشہ خوفناک انجام تک پہنچتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے بھی یورپ طاقت دکھا رہا تھا، دوسری جنگ عظیم پہلے بھی برلن میں پریڈز ہو رہی تھی اور آج بیجنگ میں۔ کیا یہ وہی فلم کا نیا حصہ ہے؟ کیا ہم ایک اور عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ اب اس ساری کہانی میں پاکستان کے زاویے کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ پاکستان بھی اس منظر عامے میں موجود ہے اور شہباز شریف SCO اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ مشرق مغرب دونوں کے ساتھ تعلقات کو توازن میں رکھے، لیکن کیا ایک کمزور معیشت والا ملک اس شطرنج کے کھیل میں پتے درست پھینکے گا؟ اگر دنیا کا نقشہ ایک نئی جنگ سے بدل گیا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ چین ہمارا دوست ہے اور امریکہ سے ہمارے تعلقات تو ہیں مگر ہمیشہ پیچیدہ رہے۔ ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ یہ وہ سوال جو ہمارے پالیسی سازوں کے ذہنوں میں مسلسل گردش کر رہا ہے۔ دنیا اس وقت ایک دوراہے پر کھڑی ہے، ایک طرف طاقت کا نشہ، دوسری طرف امن کی ضرورت۔ اگر چین امریکہ آمنے سامنے آئے تو پوری لپیٹ میں دنیا بھی آئے گی۔ یورپ جل جائے گا، ایشیا تباہ ہو جائے گا، افریقہ بھوکا مرے گا اور دنیا ایک بار پھر پرانے ادوار میں دھکیل دی جائے گی۔ شی جن پنگ نے کہا ہے انسانیت کو جنگ امن میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ انسانیت کو انتخاب کرنے بھی دیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جنگیں قومیں نہیں چنتی بلکہ طاقت دولت کے نشے میں مست حکمران چنتی ہیں اور قومیں صرف لاشیں اٹھاتی ہیں۔ چین کا جشن ایک طرف فتح کی یاد لیکن دوسری طرف تباہی، وارننگ۔ یہ پیغام تھا، اب چین کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ بظاہر یہ منظر خوفناک ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ نامہ خوش آئند بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اگر دانش مندی سے اپنے پتے کھیلے، معیشت کو مستحکم کرے، سفارتکاری کے موہروں کو درست خانوں میں چلائے تو یہ طوفان ہمارے لیے موقع بن سکتا ہے۔ والسلام۔